افغانستان کے فارن منسٹر مفتی امیر خان نے کابل میں پہلی بار ملاقات کی ہے ایرانی وفد سے، اور اس ملاقات کے دوران ایک ایرانی صحافی نے افغانستان کے فارن منسٹر مفتی امیر خان سے یہ سوال کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سال 2023 اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور کل 2024 کا سورج طلوع ہو جائے گا، اور اس سال 2023 میں بہت سے جہاں افسوسناک واقعات ہوئے کہ مظلوم مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا، خواہ وہ فلسطین ہو، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ نائجیریا ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، خواہ وہ پارا چنار ہو۔ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ بلا تفریق مسلک جہاں جہاں بھی یہ خون ریزی ہوئی، جہاں جہاں بھی ناحق جانیں ضائع ہوئیں، اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس پر اظہار افسوس کرے، کیونکہ یہ تعلیمات اسلام کے بھی خلاف ہیں اور انسانیت کے بھی خلاف ہیں۔ کسی کو بھی اس طرح سے مارنا یہ انسانیت کے خلاف بات ہے۔ لیکن جہاں 2023 میں اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوئے، وہاں عالمی سیاست میں، عالمی سطح پر ممالک کی خارجہ پالیسی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں، اور اس میں جو سب سے نمایاں چیز تھی جسے دیکھ کر بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے، وہ یہ تھا کہ اس سال کے آغاز سے ہی سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کا بہتر ہونا۔ چین نے اپنا کردار ادا کیا، دونوں ممالک کو قریب لایا، ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے، دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے بھی ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کیا، اور اکتوبر میں جب سعودی عرب میں اسلامک عرب سمٹ ہوا تو اس میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے شرکت کی، اور وہاں سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ چیز بھی ساری دنیا نے دیکھی۔ اسی طرح کی ایک اہم پیش رفت پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہوتی ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال افغانستان میں بھی شیعہ مسلک کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، کہ محرم میں وہاں کی حکومت نے جب یہ اعلان کیا کچھ علاقوں میں کہ ہم یہاں پر عزاداری کی اجازت نہیں دیں گے، انہوں نے یہ اعلان کیا، ان کی یہ کوشش ناکام رہی، ظاہر ناکام ہی ہونا تھی۔ شیعہ نے علی کو کون روک سکتا ہے عزاداری حسین کرنے سے؟ انہوں نے وہاں پر عزاداری کی، لیکن اس کے بعد پھر مومنین کو وہاں پر ٹارگٹ کیا جانے لگا، انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں وہاں بہت سے مومنین شہید ہوئے، مساجد میں حملے ہوئے، اور چن چن کر شیعہ علماء کو بھی وہاں پر شہید کیا گیا۔ لیکن جب اس ساری صورتحال پر ساری دنیا نے آواز اٹھائی کہ وہاں پر شیعوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، تو پھر وہاں کی حکومت نے اپنی پالیسی میں تھوڑی سی نرمی دکھائی، اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو شیعوں پر حملے ہو رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ ہم ان واقعات میں ملوث جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں گے، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں کے صوبہ ہلمند کے شہر لشکر گاہ میں وہاں کے گورنر مولوی عبدالاحد نے ایام فاطمیہ کی مجلس میں شرکت بھی کی، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا، طالبان حکومت اپنا امیج ساری دنیا میں اچھا کرنا چاہتی ہے، اور ان پر جو شدت پسندی کا ایک ٹیگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور اسی پالیسی کو مزید بڑھانے کے لیے افغانستان کے فارن منسٹر مفتی امیر خان نے کابل میں پہلی بار ملاقات کی ہے ایرانی وفد سے، اور اس ایرانی وفد میں اہم شخصیات تھیں، جن میں ایران کے کچھ اہم صحافی اور حکومتی عہدیداران شامل تھے۔ اور اس ملاقات کے دوران ایک ایرانی صحافی نے افغانستان کے فارن منسٹر مفتی امیر خان سے یہ سوال کیا کہ جو حالیہ شیعہ کلنگ ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس کے جواب میں فارن منسٹر نے وہاں کے کہا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید یہاں پر کسی خانہ جنگی کا آغاز ہو، اس لیے ہم اب ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے مستقبل میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے۔ مزید انہوں نے کہا صرف اندرونی معاملات میں ہی نہیں، بلکہ اب افغانستان اس خطے میں بھی امن چاہتا ہے، اور ہم اپنے ملک کی اب فارن پالیسی ایسی بنا رہے ہیں، ایسی خارجہ پالیسی تشکیل دے رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہر ملک سے بہتر ہوں، اور ہم اپنی اس خارجہ پالیسی کو آزاد رکھیں گے، کسی کے زیر اثر نہیں رکھیں گے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ملک ایران سے اپنے تعلقات بہت بہتر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے دونوں ممالک کے لوگوں کی خوشحالی ہوگی۔ تو افغانستان کی طالبان حکومت کے جو اپنے نظریات میں بہت زیادہ سخت ہے اور متشدد ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی حال ہی میں تو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں
کہ جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے نظریات میں سخت ہیں، تو ان کا ایک ایسے ملک سے ملنا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی بات کرنا کہ جن کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف بھی ہے، جن کے وہ مخالف رہے ہیں مسلکی طور پر، تو یہ ایک حیرانی کی بات ہے، لیکن ملکی مفاد کے پیش نظر انہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں اس میٹنگ میں ہوئی ہیں کیا ان پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر تو اس پر عمل ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے بہتر اور کیا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ مسلک پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کرنے والوں کو آپ سزا دیں گے، لیکن دوسری طرف آپ حکومتی سطح پر ہی ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن سے آپ کی شیعہ دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ کہ ابھی حال ہی میں افغانستان کے صوبہ بامیان میں وہاں کی بامیان یونیورسٹی کے اسلامی ڈپارٹمنٹ سے فقہ جعفریہ کے شعبے کو ختم کر دیا گیا، اور فقہ جعفریہ کے شعبے کے جو ہیڈ تھے ان کو بھی اس یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں پر شیعہ مسلک کی ترویج ہو، وہاں پر شیعہ مسلک پھیلے یا عزاداری لوگ کریں، اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ایک شیعہ عالم کے جن کی بہت خدمات ہیں شیعہ مسلک کے لیے، ان کی تصویر لگانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد حال ہی میں ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ شیعہ اور سنی کے نکاح کی اجازت نہ دینا، کہ ایک لڑکا جو کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لڑکی اہل سنت تھی، ان کی باہمی خاندان کی بلکہ رضامندی کے ساتھ شادی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہاں کے جو سول آفس تھا، جیسے یونین کونسل ہوتا ہے یہاں پر، انہیں خط لکھ دیا حکومت نے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی نکاح نامہ یا کوئی ڈاکومنٹ ایشو نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا نکاح باطل ہے، اسلام میں سے کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب تک ایسے نظریات وہاں پر رہیں گے، جب تک وہاں کی حکومت اس طرح کی سوچ کو سپورٹ کرتی رہے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس خطے میں امن ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر دینا آسان ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی امن چاہتے ہیں اور بہتری چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف شیعہ مساجد پر حملے ہوتے رہیں، ان کے علماء کو شہید کیا جائے، لوگوں کو شہید کرتے رہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے رہیں کہ ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغان حکومت اس پر کوئی عملی اقدامات کرتی ہے یا نہیں، یا صرف باتوں کی حد تک ہی بات رہے گی، کیونکہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور ماضی قریب کے کچھ واقعات کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف بات ہی ہو رہی ہے، عمل شاید اس پر مشکل ہو۔ اگر ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی امن چاہتے ہیں، وہاں سے شیعہ تعصب ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو حکومتی احکامات آپ نے دیے ہیں، کسی یونیورسٹی سے فقہ جعفریہ کے شعبے کو ختم کرنا، یا پھر شیعہ سنی جو نکاح کو باطل سمجھنا، اتنی شدت پسندی، تو پھر اس ساری صورتحال کے باوجود یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ بہرحال وہاں کے شیعہ نے، حیدر کرار نے بھی جب انہیں شہید کیا گیا تو انہوں نے بھرپور وہاں پر احتجاج کیا، اور یہ پیغام انہوں نے دے دیا ہے کہ تم ہمیں جتنا مارنا چاہتے ہو مارو، ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور الحمدللہ وہاں کے مومنین کامیاب، اتنی سختیوں کے باوجود بھی وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا موقف اپنا کیا ہے، اہل بیت کے موقف کو ہی لے کے چل رہے ہیں، اور یہی مومنین کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی مومنین کی طاقت ہے، جو ذکر اہل بیت، جو اہل بیت کے در کے ساتھ وہ منسوب ہیں۔ بہرحال آخر میں یہی دعا ہے کہ یہ نیا سال تمام مومنین کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، خیر کا باعث بنے، اور پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔